السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ AZM آفیشیل اسلامک یوٹیوب چینل پر حافظ محمد شام نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اب تک جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ باقی سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں کمنٹس دے کر اپنے ہونے کا احساس دلائیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کے دور میں مسلمانوں نے بے شمار فتوحات حاصل کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مراد محمد رسول اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ دونوں عمروں یعنی عمر بن شام اور عمر بن خطاب میں سے کوئی کسی ایک سے اسلام کو جلا بخش، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قبول فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ ہونے کے باوجود سادہ زندگی بسر کی۔ آپ رضی اللہ عنہ جب شام میں گئے، بیت المقدس میں گئے، تب بھی آپ رضی اللہ عنہ نے سادہ لباس ہی زیر تن کیا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یکم محرم کو شہید ہوئے۔ آپ کو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ایک یہودی غلام نے شہید کیا۔ آپ نماز کی حالت میں شہید ہوئے۔ فجر کی نماز کا وقت تھا۔ وہ زہریلا خنجر ابو فیروز لولو نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دے مارا، جس سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے اور 2 دن بعد شہید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ ان کی زبان بھی حق کہتی ہے اور ان کا دل بھی حق کہتا ہے۔ جس بات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گواہی آ جاتی وہ بات حق سمجھی، وہ بات حق ہے۔ جس مسئلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گواہی آ جاتی وہ مسئلہ حق ہے، وہی فائنل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد خلفائے راشدین کے طریقہ کو اہم قرار دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پولیس کا محکمہ قائم ہوا۔ یہ سب اصلاحات اکثر محکمے جو آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں، یہ سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی قائم ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی عدلیہ انتظامیہ سے علیحدہ ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی ائمہ مساجد کی تنخواہیں مقرر ہوئیں، اور اسی طرح بہت سے اور کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر کروٹ کروٹ رحم فرمائے۔ وہ کیسے خوش نصیب صحابی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر کروٹ کروٹ رحمت فرمائے اور ہمارے دل میں چاروں خلفائے راشدین کی محبت اور تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت پیدا فرمائے، اور ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔